عظمت رمضان کا 10واں پارٹ اور مسئلہ تراویح کا دوسرا پارٹ یہ آپ کی خدمت میں حاضر کیا میں نے۔ تھوڑا سا وقت لگے گا آپ کو پڑھنے کے لیے، لیکن مجھے اسے لکھنے میں گھنٹوں گھنٹے لگتے ہیں۔ یہ میری ایک آلریڈی کتاب ہے برکات رمضان، اسی میں کا یہ مضمون ہے، لیکن اس میں کافی ساری اسپیلنگ مسٹیک تھی جس کو بہت پہلے میں نے لکھا تھا، لوگوں نے چڑھا دیا، تو وہ ساری کریکشن کرنے کے بعد حوالوں کا باقاعدہ اہتمام کر کے اور بہت ساری چیزوں کا اضافہ کر کے میں بھیج رہا ہوں۔ دیکھیے مسئلہ کیسا ہے، اگر آپ مناظر بننا چاہتے ہیں تو جو اہل اسلام میں بے شمار فرقے ہیں، ان فرقوں سے جب آپ ڈیبیٹ کریں گے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے اور ان کے بیچ کن مسائل میں اختلاف ہے، اور جن مسائل میں اختلاف ہے ان میں قرآن و سنت سے ہماری تائید کہاں ہوتی ہے، ان کی تردید کہاں ہوتی ہے، اور جس چیز کو بطور دلیل وہ پیش کرتے ہیں اس کی کاٹ ہم کیسے کریں۔ یہ سب چیزیں سیکھے بغیر آپ مناظر نہیں بن سکتے۔ میں دیکھ رہا، یہ تو بنیادی بات بتائی میں نے، ابھی تو گہرائی بہت آگے ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ سبھی مناظر بنے پھر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، بیسک کا علم تو سیکھو۔ اب دیکھو اس چینل میں بہت سارے علماء، مدارس کے طلباء جڑے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں اردو میں لکھوں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو، لیکن میں اگر 5% کے لیے اردو لکھوں تو 95% ہمارے کالج کے نوجوان اور سوشل میڈیا چلانے والے بچے اور دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کی آسانی کے لیے رومن میں لکھتا ہوں، یعنی فونٹ انگلش ہے، زبان اردو ہے، تو اس کو کہتے ہیں رومن اردو، تو میں رومن اردو میں لکھ رہا ہوں۔ اب آپ سے اتنا بھی نہیں ہوگا کہ آپ اس کو پڑھیں۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آج کی اس قسط میں نے تراویح کی تعریف بتائی ہے۔ غیر مقلدین کو حدیث میں پچھاڑنا تو بہت بات کی بات ہے، وہ کیا دلیل رکھتے ہیں، اس دلیل کا کیا جواب ہے، وہ تو میں آگے دوں گا۔ آپ ان کو تعریف میں ہی پچھاڑ دیں گے۔ آدھی دلیل تو تعریف میں ہوتی ہے، سمجھے؟ آدھا مناظرہ تو آپ تعریف میں جیت جائیں گے اور آدھا مناظرہ دلیل سے۔ تو آپ یہ تعریف پڑھیے کہ باعتبار لغت، عربی زبان کی بڑی بڑی لغت میں تراویح کی کیا تعریف کی گئی ہے، کیا اس تعریف کے مطابق غیر مقلدین تراویح پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ جو تراویح پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کو کیا زور اٹھا 8 اور 20 پر بحث کرنے کا؟ جو تراویح حقیقت میں پڑھتے ہی نہیں ہے ان کو حق ہی نہیں ہے تراویح پر بحث کریں۔ خیر، اس قسط کو آپ پڑھیے، اس میں نے تراویح کی تعریف اور تراویح کی فضیلت اور غیر مقلدین کا جو عمل رمضان کریم میں چاند دکھنے تک ہوتا ہے پورے ایک ماہ کے درمیان، اس پر میں نے ان سے حدیث کا مطالبہ کیا ہے کہ بھئی جب 8 رکعات ثابت کرتے ہوں تو یہ چیزیں جو آپ رمضان میں کرتے ہیں عشاء کے بعد یہ بھی ثابت کرو۔ غیر مقلدین مر جائیں گے اس کو ثابت نہیں کریں گے، یہ حقیقت ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ پڑھیے، پڑھنے کے بعد شیئر کیجئے اور اس چینل سے زیادہ لوگوں کو جوڑیے تاکہ وہ دینی علم حاصل کریں، مضبوط ہوں اپنے مسلک کے معاملے میں۔ ٹھیک ہے، زیادہ کم کے لیے میں بیٹھا ہوں، رمضان کے بعد آفس کھلے گا، ابھی آفس نہیں جا رہا ہوں، آپ جس کو چاہیں پکڑ کے لے کر آئیں۔ 7:30 سے رات 11 بجے تک میں آفس میں بیٹھتا ہوں۔ تو بہرحال اس کو پڑھیے، چینل سے زیادہ لوگوں کو جوڑیے۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہے جہاں آپ عبادتوں پہ توجہ دے رہے ہو، صدقہ و خیرات کر رہے ہو، چینل سے جوڑیے۔ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ بندہ پڑھے گا، اس کے ایمان و عقیدے میں سدھار آئے گا تو جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ہی ثواب اللہ کریم آپ کو بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ آپ کے ذریعے راہ ہدایت پر آیا ہے۔ اور اس سے کہیے کہ وہ بھی اپنے دوستوں کو جوڑے، یہاں تک کہ ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو اس چینل سے جڑ جانا چاہیے۔ یہ میری تمام سنیوں سے گزارش ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں اور یہ مضمون کے 10 پارٹ پڑھیں، اور خاص طور سے آج کا یہ 10واں پارٹ پڑھیں۔ انشاءاللہ آگے کی قسطیں بھی آپ